پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ملک یمن پر ابراہہ نامی ایک عیسائی کی حکومت تھی۔ اس کا پورا نام ابراہیم تھا۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اس نے ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا الکلیس تعمیر کرایا۔ اس گرجا کی تعمیر میں اس نے شہریوں سے بےگار لیا، یعنی وہ لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف محنت مزدوری اور مشقت کراتا، مگر ان کو اس کا معاوضہ نہ دیتا۔ جو اس سے انکار کرتا، حکومتی کارندے اس پر ظلم کرتے، مارتے پیٹتے، بھوکا پیاسا رکھتے، قید میں ڈال دیتے۔ آخرکار گرجا تیار ہو گیا۔ ابراہہ چاہتا تھا کہ کعبے کی وجہ سے مکے کو جو عزت کا نمایاں مقام حاصل ہے، وہ مقام اس گرجا کی وجہ سے صنعاء کو مل جائے۔ گرجا کی تعمیر مکمل ہو جانے پر اس نے اس سلسلے میں کوششیں شروع کر دیں۔ سرزمین حجاز کے رہنے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا، مگر ابراہہ ایک طاقتور حکمران تھا اور اس کے پاس ایک بڑی فوج تھی جس میں تربیت یافتہ جنگجو ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ بھی شامل تھا، اس لیے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے۔ یمن میں بہت سے حجازی بھی تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے گرجا میں گندگی پھیلا کر اسے ناپاک کر دیا۔ ابراہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبے کو نعوذ باللہ گرا دینے کا حکم دے دیا۔ ابراہہ کا لشکر صنعاء سے روانہ ہوا اور اس نے مکہ کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ابراہہ نے اپنی فوج کے ایک حبشی افسر اسود بن مقصود کو حکم دیا کہ وہ مکے کے قریب جا کر چھاپہ مار کارروائی کرے اور وہاں کی سن گن بھی لائے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا۔ وہاں قریش اور دوسرے قبیلوں کے مویشی چر رہے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں چرنے والے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں 200 اونٹ قریش قبیلے کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ قاصد عبد المطلب کو لے کر ابراہہ کی خدمت میں پہنچا۔ عبد المطلب ایک وجیح اور باوقار انسان تھے۔ ابراہہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا، بہت عزت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ بات چیت کے دوران عبد المطلب نے ابراہہ سے شکایت کی کہ اس کے آدمی ان کے اونٹ پکڑ لائے ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ ابراہہ نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولا، عبد المطلب میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تمہاری اس بات سے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، جو تمہارے لیے بہت زیادہ مقدس مقام ہے اور اس لیے تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، مگر تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو اپنے اونٹوں کی۔ عبد المطلب نے کہا، اونٹ میرے اپنے ہیں اور کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے اپنی چیز کی فکر کی اور اس کے لیے تم سے بات کی، اسی طرح اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر اور حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابراہہ نے کہا، بس تو ٹھیک ہے، اب کعبہ کو میرے ہاتھوں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا، تم جانو اور کعبے کا رب جانے۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کے ساتھ واپس مکہ لوٹ گئے۔ عبد المطلب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑوں پر جانے لگے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے، بہت روئے اور کعبہ کی زنجیر پکڑ کر دعا کی، اے اللہ، ہم اس کعبے کے بارے میں غمگین نہیں، کیونکہ جب ہم اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے کعبے کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنا ہے، اور اگر تو نہ چاہے تو عیسائیوں کی طاقت غالب آ سکتی ہے، نہ ان کی کوئی تدبیر، اور اگر تو ہی انہیں اپنے گھر کا تقدس خراب کرنے دے تو پھر ہم کون ہیں تیری مرضی میں دخل دینے والے، تو جو تیرا جی چاہے وہ کر۔ اس کے بعد عبد المطلب اور تمام اہلیان مکہ پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ لی۔ اگلی صبح ابراہہ نے اپنا لشکر مکہ کی طرف بڑھایا۔ اگلی صف میں بے شمار ہاتھی تھے۔ ابراہہ محمود نام کے ہاتھی پر سوار تھا۔ وہ ہاتھی مکہ کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ گیا اور بہت کوشش اور مارنے پیٹنے پر بھی چلنے کو تیار نہ ہوا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف ہوتا تو فوراً تیزی سے چلنے لگتا۔ ادھر یہ معاملہ ہوا
ادھر فضا میں پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبا رکھے تھے۔ لشکر کے اوپر پہنچ کر پرندوں نے وہ پتھر اس پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ہاتھی، گھوڑے یا انسان وہ پتھر جس پر بھی گرتے جسموں کو پھاڑ کر باہر نکل جاتے اور ان کے اعضاء فوراً ہی گلنے سڑنے لگتے۔ ذرا سی دیر میں پورا لشکر ختم ہو گیا۔ واقعہ محرم 571 میں پیش آیا۔ عربوں نے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ اس کے سامنے کسی بادشاہ یا سپہ سالار اور اس کے جنگی ساز و سامان اور طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ دیو ہیکل ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے کمزور ابابیلوں کے ذریعے بھوسے کا ڈھیر بنا دے۔